لارجر بینچ تشکیل فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کل ہوگی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز عیسیٰ بھی بینچ کا حصہ۔ کیس کی سماعت کل 11:45 پر ہوگی۔ جناح ہاؤس پر حملہ، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد مزید گھیرا تنگ۔ تفتیش کے لیے جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ عمران خان کی گرفتاری کا امکان بڑھ گیا۔ جے آئی ٹی نے جناح ہاؤس حملے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی سمیت 5 ملزمان کو شام 7 بجے تک پیش ہونے کا سمن جاری کیا تھا۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کا $6.5 ارب کا قرض پروگرام ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی۔ ڈیفالٹ کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار۔ پاکستان کی امریکہ کو آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی میں مدد کی اپیل۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے برطانوی کمشنر سے ملاقات میں مدد طلب کر لی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی صدر مملکت عارف الوی نے منظوری دے دی۔ تعیناتی کا اطلاق 17 سپتمبر 2023 سے جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ صدر مملکت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے 17 سپتمبر 2023 کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان عہدے کا حلف لیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی سے بے یقینی کا خاتمہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی ناروال میں تقریب سے خطاب، کہا آئینی مدت پوری ہونے پر حکومت چھوڑ دیں گے۔ آئینی مدت پوری ہونے پر 60 سے 90 دن میں نئے انتخابات ہوں گے۔ آئندہ انتخابات میں عوام مسلم لیگ نون کو 2013 والا مینڈیٹ دیں گے۔ شاہد آغا نواسی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں تو پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری سیاست شخصیات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست سے نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان کسی خاص طبقے یا کچھ افراد کا نہیں بلکہ سب کا ہے۔ نوجوان اصل سرمایہ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں یونیورسٹی کانووکیشن سے خطاب، کہا نوجوانوں کو تشدد پر اکسانے والوں کو رد کرنا ہوگا۔ حکومتی پالیسیوں پر نالاں پیپلز پارٹی کرنے لگی راہیں جدا۔ اتحادی حکومت اور جیالوں میں ٹھن گئی۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کا حکمران اتحاد سے علیحدگی کا امکان۔ سابق صدر آصف علی زرداری میدان میں آ گئے۔ حکمران اتحاد سے علیحدگی کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت شروع۔ ذرائع کے مطابق حکمران اتحاد سے علیحدگی سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے۔
बिलावल खुश नहीं, सिंध को मजीद पैसे दिया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा विफाक ने हमारे कुछ मुतालबात मंजूर किए। सैलाब ज़दा इलाकों के लिए विफाक सिंध को मजीद रकम फराहम करे। विफाकी हुकूमत से एहतजाज के बाद सिंध को मजीद 30 अरब रुपए मिलेंगे। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, पीपल्स पार्टी में भी दराड़े। इंतहाई सीनियर अरकान की पार्टी रुकनीत मुअत्तल। पीपल्स पार्टी ने लतीफ खोसा के बाद एतजाज हसन की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी। सदर सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी राना फारूक सईद ने दोनों की रुकनीत मुअत्तल होने की तस्दीक कर दी। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ताहयात नाअहली वाला बिल 18वीं तरमीम के साथ मुंसलिक है। इसका इत्तलाक उसी दिन से होगा जिस दिन से 18वीं तरमीम का होता है। पीडीएम को अपनी मकबूलियत का इल्म है, इसलिए वो इलेक्शन की तरफ जाने से गुरेजा है। ऐसे तो आड़त की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह से ये मुल्क चला रहे हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर खजाना सफारतकारों की मिन्नत समाजन पर आ गए। वज़ीर आज़म का 80 अरब रुपए का स्वाबदीद फंड और चेयरमैन सेनेट की बरात में इजाफा शर्मनाक है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल का फौरी काम बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत ने खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल कायम करने का फैसला किया। कौंसल माशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाएगी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस के लिए रवाना। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट पेरिस सरबराही कॉन्फ्रेंस शिरकत। कॉन्फ्रेंस में IMF की MD से भी मुलाकात मुतवक्किल है। हाइब्रिड मॉडल नाइंसाफी, पाकिस्तान एशिया कप के अहम मैचों से महरूम हो गया। नजम सेठी की जगह होता तो हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर देता। ज़का अशरफ की मौजूदा पॉलिसी पर तनकीद। कहा भारत क्रिकेट को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करता है। फुटबॉल और हॉकी की टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेट की टीम क्यों नहीं दौरा कर सकती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बेहतरी लाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। यहाँ आपको ब्रेकिंग न्यूज दे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी बेंच का हिस्सा है। केस की समाअत कल दिन 11:45 पर होगी। जिना हाउस पर हमले, जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के केस की तफ्तीश करने वाली जीआईटी के सामने मुकर्ररा वक्त 7 बजे तक पेश न होने पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जीआईटी ने जिना हाउस हमले की तहकीकात के लिए चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी समेत 5 मुल्जिमान को शाम 7 बजे तक पेश होने का समन जारी किया था। जीआईटी ने एसपी सिविल लाइंस और मॉडल टाउन को चेयरमैन पीटीआई समेत 5 मुल्जिमान की हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत भी की थी। मुल्जिमान में हमाद अजहर, हसान खान न्याजी और मुराद सईद भी शामिल थे। समन में कहा गया था कि मुल्जिमान थाना सरवर रोड में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश में पेश होंगे। मुकदमा 10 मई को कत्ल, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, जलाओ घेराव और दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज हुआ था। जीआईटी की जानिब से जारी किए गए समन के बाद इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और अहलकारों की नफरी को तैनात किया गया। पुलिस राय ने कहा कि मुकर्ररा वक्त तक पेश न होने पर चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का भी इम्कान है, क्योंकि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 2 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का $6.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 10 रोज बाकी। ताहम अभी तक मुज़ाकरात में डेडलॉक दूर ना हो सका। स्टाफ लेवल मुआहदे में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। पाकिस्तान की मौशी टीम आईएमएफ को बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात पर भी कायल न कर सकी। आईएमएफ के नए बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात भी बरकरार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने आईएमएफ से कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर से मदद तलब कर ली। बरतानवी हाई कमिश्नर आईएमएफ से प्रोग्राम बहाली के लिए बातचीत करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा की तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट से होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से चीफ जस्टिस की तैनाती आइन के आर्टिकल 175A3 के तहत की गई। सदर मुमलिकत जस्टिस काजी फाइज ईसा से 17 सितंबर 2023 को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के आर्टिकल 179 के तहत 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। वजारत कानून ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी तैनाती का इत्तलाक 17 सितंबर 2023 से होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। आइनी मुद्दत पूरी होने पर 60 से 90 दिन में नए इंतखाबात होंगे। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अहसन इकबाल ने कहा कि नए मनसूबे की तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। आइंदा इंतखाबात में अवाम मुस्लिम लीग नून को 2013 वाला मैंडेट देंगे। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती से बेयकीनी का खात्मा होगा।
احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے پارٹی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، وہ پارٹی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے مخلص ساتھی ہیں۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ شاہد خاقان عباسی ہماری پارٹی کا حصہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہماری سیاست شخصیات کے خلاف نہیں ہونی چاہیے، سیاست سے نفرت اور تقسیم کو ختم کرنا ہوگا۔ کراچی میں یونیورسٹی کی کنووکیشن سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ کراچی میں جو نوجوانوں کو گمراہ کر کے تشدد پر اکسانا چاہتے ہیں انہیں رد کرنا ہوگا۔ ہمیں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معیشت کا تنزلی کا چیلنج درپیش ہے۔ And preferred the politics of reconciliation and the welfare of the people. I am not interested in attacking people or provoking people to attack others, but to create policies that generate more opportunity for everybody, for the students, workers, laborers, farmers, women, policies that strengthen the middle class and give more people the chance to climb up, create more good jobs and reduce poverty and educate more children and give more families the security of healthcare and protection from crime. I don't want our politics to revolve around fighting personalities, parties or institutions. Our politics should be about fighting poverty, inflation, unemployment and despondency. We need to compete with the world, and the world today is a world of artificial intelligence, digital technology, and cutting-edge research. We need to create a modern, inclusive, and democratic Pakistan. This is a responsibility that all of us have. The responsibility to create a Pakistan that belongs to everyone and not just the few. The best investment that we can make is on you, the young people. You with the hope. You are not only the future, but you are also the present. There are people who wish to mislead you, who want to sell anger, hopelessness, and violence. Reject them. They wish you and this country ill. There is work to be done. Your destiny is progress. Your destiny is prosperity. Your destiny is empowerment. Civility has to prevail over brutality. Reason and knowledge must prevail over ignorance. Brotherhood has to prevail over division. And the Pakistan People's Party has never lost hope, has never lost faith. Faith in Allah the Almighty, faith in Pakistan, faith in democracy, and faith in the power of young people. You will now have to decide the values that will guide your life. Let those values be mutual respect, patriotism, integrity, tolerance, and excellence. Stability has to precede prosperity and growth. Stability demands unity, and that we be Democrats and reject hate, terrorism, and political and ethnic prejudice. You will enter the job market soon, and my priority is to create a job market for you which does justice to your huge talents and rewards your hard work. A job market where you don't merely survive but thrive, where your generations rise to the top and become CEOs, successful entrepreneurs, academics, and researchers. Your possibilities not limited, your horizons broad. You will پاکستان پیپلز پارٹی نے عید کے بعد حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں پر نالاں پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کے لیے تمام تیاریاں کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کو حکمران اتحاد سے علیحدگی سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے، جبکہ حکمران اتحاد کی اہم جماعت پیپلز پارٹی حکومتی پالیسیوں پر نالاں ہے۔
ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے حکمران اتحاد سے اپنے راستے جدا کرنے پر غور شروع کر دیا۔ وفاقی بجٹ کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کا حکمران اتحاد سے علیحدگی کا امکان ہے۔ شریک چیئرمین پیپلز پارٹی آصف علی زرداری نے حکمران اتحاد سے علیحدگی کے حوالے سے پارٹی میں مشاورت شروع کر دی۔ ذرائع پیپلز پارٹی نے بتایا کہ حکمران اتحاد پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی آئندہ عام انتخابات میں اینٹی نواز قوتوں کو اکٹھا کرنے کا عزم ہے۔ دوسری جانب بلاول خوش نہیں، سندھ کو مزید پیسے دیے جائیں۔ مراد علی شاہ نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ وفاق نے ہمارے کچھ مطالبات منظور کیے، ہم چاہتے تھے 3 سال تک زیادتی ہوئی، زیادہ پیسہ اور منصوبے سندھ کے لیے رکھے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، سیلاب زدہ علاقوں کے لیے وفاق سندھ کو مزید رقم فراہم کرے۔ وفاقی حکومت سے احتجاج کے بعد سندھ کو مزید 30 ارب روپے ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق نے 25 ارب روپے بجٹ میں رکھنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ سیلاب کے دوران تباہ حال سکولز کے لیے 2 ارب روپے دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر رانا فاروق سعید نے دونوں کی رکنیت معطل ہونے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ رانا فاروق سعید کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بھی رکن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی پارٹی کی CEC کی رکنیت منسوخی کے لیے پارٹی کو سفارش کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی پارٹی سے برطرفی کا فیصلہ CEC اجلاس میں متوقع ہے۔ واضح رہے کہ پیپلز پارٹی نے آج ہی لطیف کھوسہ کی بنیادی رکنیت ختم کی تھی اور پارٹی کے سینٹرل پنجاب آفس میں وال آف شیم کا افتتاح کیا، جس میں لطیف کھوسہ کی تصویر لگائی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف الیکشن سے پہلے پاکستان میں ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ تاحیات نااہلی والا بل 18ویں ترمیم کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کا اطلاق اسی دن سے ہوگا جس دن سے 18ویں ترمیم کا ہوتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنی مقبولیت کا علم ہے، اس لیے وہ الیکشن کی طرف جانے سے گریزا ہے۔ ایسے تو آڑت کی دکان بھی نہیں چلتی جس طرح یہ ملک چلا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تو غیر ملکی کیا خاک آئیں گے۔ سیاسی استحکام کے بغیر کوئی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ وزیر خزانہ سفارش کاروں کی منت سماجت پر آگے ہیں۔ حکومت کا بیس کیمپ، بینک اکاؤنٹس اور جائیدادیں دبئی اور لندن میں ہیں۔ خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تینوں رہنما 9 مئی کو ٹیکسلا میں ہونے والے واقعات کے مقدمات میں مطلوب تھے۔
آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر غلام سرور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غلام سرور خان کو اسلام آباد میں ان کے دوست کے گھر سے حراست میں لیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے اور بھتیجے کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں ای سی پی نے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کو ذاتی طور پر بلایا تھا، کیا وہ آئے ہیں؟ اس پر معاون وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کو آرڈر نہیں ملا تھا، جس پر کمیشن کی جانب سے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیشن نے فواد چودھری توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 6 جولائی تک ملتوی کر دی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو ضلع کچہری میں جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا۔ پرویز الہی کو ایف آئی اے کی ٹیم نے سب کیمپ جیل سے حراست میں لیا تھا۔ پرویز الہی کو بختر بند گاڑی میں عدالت لایا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ ورک نے مقدمے پر سماعت کی۔ پرویز الہی کی جانب سے ایڈوکیٹ رانا انتظار نے دلائل دیے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے پرویز الہی کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، جس کے سابق وزیر اعلیٰ کے وکیل نے مخالفت کی۔ پروسیکیوشن نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے نے منی لانڈرنگ کی۔ 2004 میں ایک کمپنی بنائی گئی جس پہ 71% شیئر ان کے ہیں۔ اسی والے سے آپ کو بتائیں کہ بعد ازاں عدالت محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چودھری پرویز الہی کی 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ توہین الیکشن کمیشن کیس میں ای سی پی نے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے کی۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کو ذاتی طور پر بلایا تھا، کیا وہ آئے ہیں؟ اس پر معاون وکیل نے کہا کہ فواد چودھری کو آرڈر نہیں ملا تھا، جس پر کمیشن کی جانب سے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا۔ آزاد کشمیر کی حکومتی تاریخ میں سب سے بڑا 232 ارب 4 کروڑ 27 لاکھ کا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے کی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت اراکین اسمبلی کی بھرپور شرکت۔ وزیر خزانہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نے بجٹ پیش کیا۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے آئندہ بجٹ میں 67 ارب روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا۔ آئندہ مالی سال کے لیے دستیاب مالی وسائل میں 29% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا فوری کام براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو 5 ارب ڈالر تک بڑھانا ہے۔ ٹویٹر پر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی حکومت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کونسل معاشی بحالی کے لیے پالیسی کی پیشگوئی، تسلسل اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنائے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ایس آئی ایف سی فیصلہ سازی کے اعلیٰ فورم کے طور پر کام کرے گی۔
فورم آئی ٹی، زراعت، توانائی، معدنیات، کانکنی اور دفاعی پیداوار پر توجہ مرکوز کرے گا۔ کونسل کا اہم مقصد دوست ممالک کو سرمایہ کاری کی طرف راغب کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بچپن کی تعلیم شخصیت کی تشکیل اور کیریئر کے تعین کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ بچے تعلیمی سفر میں سماجی طرز عمل کے بنیادی اصول اور اقدار اپناتے ہیں۔ پاکستان لرننگ کانفرنس 2023 کے انعقاد کا اعلان کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج فرانس روانہ ہو گئے، جہاں ان کی نیو گلوبل فائنینشل پیکٹ کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیرس سربراہی کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے کرسٹلینا جارجیوا سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس سے قبل $6.5 ارب کے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے فون پر بات چیت کریں گے۔ اب آپ کو بتائیں کہ PDM نے چترال، اپر دیر کوہستان اور سوات میں فلڈ کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا کہ گرمی کی شدید لہر کی وجہ سے گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ PDM کا کہنا ہے کہ حساس علاقوں میں کمیونٹی کو پیشگی اطلاعات دی جائے۔ دہشت گردی خدشات کے پیش نظر پنجاب میں CTD کی کارروائیاں جاری ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کی گرفتاری شیخ پورہ، سرگودا، ساہیوال اور راولپنڈی سے عمل میں لائی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدن تنظیم سے ہے، جن کے قبضے سے بارودی مواد، ڈیٹونیٹرز، فون اور نقدی برآمد کی گئی۔ گرفتار دہشت گردوں کی شناخت زاہد، نعمت، زبیر اور عبدالغفور کے نام سے ہوئی ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کے مطابق رواں ہفتے 167 کومبنگ آپریشن کے دوران 22 مشتبہ افراد گرفتار کیے گئے۔ کومبنگ آپریشنز میں 8218 افراد سے پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی تعلیمی میدان میں پیش دور حاضر کے بین الاقوامی تعلیمی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزاروں طلباء و طالبات کو کامیاب روشن مستقبل دے کر ترقی کا ناقابل یقین سفر طے کر چکی ہے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے شعبہ میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کے ماسٹرز اور گریجویشن کے طلبات نے اپنے تھیسس پروجیکٹس نمائش کے لیے پیش کیے۔ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی رانا فیضان علی نے مختلف شعبوں کے سربراہان اور اساتذہ کے ساتھ طلباء و طلبات کی محنتوں اور کوششوں کو سراہا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی رپورٹ میں۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور تعلیمی میدان میں دور حاضر کے بین الاقوامی تعلیمی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہزاروں طلباء و طالبات کو کامیاب روشن مستقبل دے کر ترقی کا ناقابل یقین سفر طے کر چکی ہے۔ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور کے شعبہ میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن کے ماسٹرز اور گریجویشن کے طلباء و طالبات نے اپنے تھیسس پروجیکٹ نمائش کے لیے پیش کیے۔ میرا نام ہے حریم فاطمہ اور میں یہاں سے MS کی ڈگری لے رہی ہوں PR ایڈورٹائزنگ میں، اور میں اپنے بزنس کو بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کی مدد سے اس کو آگے بڑھانے جا رہی ہوں ڈیجیٹل میڈیا کیمپین یوز کر کے، جس کے ہمارے میڈیمز ہیں فیس بک، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ، یوٹیوب اینڈ ڈفرینٹ مور PR پبلک ریلیشنز۔ تو اس یونیورسٹی نے میری بہت مدد کی ہے اس کام کو آگے بڑھانے میں۔ میں نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی ہیں یہاں پہ، مجھے نئی ٹیکنیکس کا پتہ لگا جس کی وجہ سے میں اس کام کو اور آگے اپنے شہر میں بڑھا سکتی ہوں۔ تو میں اس یونیورسٹی کو بہت زیادہ تھینک یو کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے نئی چیزیں سکھائیں، جس کی وجہ سے مجھے ایکسپوجر ملا، مجھے پتہ لگا کہ اس کام کو اور مارکیٹ میں کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عاصم اقبال خٹک ہے اور آج بیکن ہاؤس میں اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر رہا ہوں۔ اس کی لانچنگ ہو رہی ہے جس کا نام ہے ون اسٹاپ سولوشن۔ یہ پاکستان کی فرسٹ ریموٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی ہے۔ یہ ڈیجیٹل کے ساتھ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ سروسز بھی آفر کرتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ اسٹوڈنٹس کو بھی امپاور کرتی ہے کہ وہ فری لانس پہ کام کرے۔ بیسکلی تین ہی یہی ہے، ورک فرام ہوم۔ اور بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں MS کی ڈگری کی وجہ سے میں نے اپنا کام انہینس کیا اور آج میں اس مقام تک پہنچا کہ میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا، ایک اسٹارٹ اپ کیا۔ My name is Shazma Muzaffar and I'm here to present my final year project, which is basically my online jewelry store, that is Feroza by Sheen. Feroza by Sheen basically market میں
ایک اسٹیبلش برانڈ ہے جو کہ جولری برانڈ ہے, اور ہم ایک کوالٹی کے ساتھ ساتھ ریزنیبل پرائسنگ میں ایک اچھی جولری ڈیلیور کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی رانا فیضان علی نے طلباء و طالبات کی محنتوں اور کوششوں کو سراہا. السلام علیکم. بیسکلی آج ایم ایس پبلک ریلیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ کا ماسٹرز کا ڈسپلے تھا فائنل ایئر کا, جس میں ہمارے تقریباً 16 اسٹوڈنٹس نے اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس کو, جو کہ ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ سے, پبلک ریلیشنز کی فیلڈ ہے, انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کی فیلڈ سے, انٹیگریٹڈ مارکیٹ کمیونیکیشن کی فیلڈ سے, ڈیجیٹل سے, آئی ایم سی سے, ہر طرح سے ہر ایک اسٹوڈنٹ نے ایک انڈیویجول سیلف امپلائڈ بیسڈ ایک سپروائزر کی انڈر سپرویژن میں کچھ ایپ بیسڈ, کچھ پی آر بیسڈ, کچھ ایڈورٹائزنگ بیسڈ پروجیکٹس کو کیا ہے, جس کا ڈسپلے تھا اور ساتھ ان کی جیوری تھی. اور اس میں ہم نے آل اوور دا پاکستان, لاہور سے خاص طور پہ میڈیا پروفیشنلز کو, ایڈورٹائزنگ پروفیشنلز کو, اکیڈیمیا پروفیشنلز کو, اسٹوڈنٹس کو, الومنائز کو دعوت دی تھی کہ آ کے ہمارے فائنل ایئر اسٹوڈنٹس سے, بیکاز پروجیکٹ کروا لینا نہیں ہے, اس کو ایگزیبٹ کرنا بھی ایک بات ہوتی ہے تاکہ اور لوگوں کے لیے پتہ چل سکے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایم ایس پبلک ریلیشنز کو لرن کریں تو پورے پاکستان کے اندر صرف بیکن ہاؤس یونیورسٹی اسکول آف میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن یہ ڈگری آفر کر رہا ہے, اور اس میں مارکیٹنگ سے لے کے ہر وہ ایکسپیکٹ کور کیا جا سکتا ہے جس سے آپ سیلف امپلائمنٹ پہ یقین کرتے ہیں, یا کسی بھی ایسی چیز پہ جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیلف امپلائمنٹ ہو جائیں, جس میں ویب لرننگ ہے, ایپ میکنگ ہے, وی سی ڈی ہے, پبلک ریلیشنس ہیں, ایڈورٹائزنگس ہیں, اور بہت ساری مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں جو ہم اس ڈگری میں انکارپوریٹ کرواتے ہیں. سو ہمارا آج ڈسپلے شام 5 بجے تک چلے گا, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور وزٹ کریں. تھینک یو سو مچ. کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کا مقصد تدریس کے ساتھ طلباء کی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں پر خصوصی توجہ دے کر انہیں کامیاب شہری اور رہنما بنانا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا عرفان حیدر, کوہ نور نیوز, لاہور. اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے سابق ایم این اے بابر نواز, سابق ایم پی اے شاہد محمود اور ضلعی صدر مسلم لیگ نون ایبٹ آباد ملک محبت ایوان کی الگ الگ ملاقات. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز کو مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر منتخب ہونے پر مبارکباد. ہالینڈ کی سفیر ہینی ڈی ویرز کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز سے ملاقات. ڈچ سفیر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. ملاقات میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط اور وسیع کرنے کی حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ کا سیکریٹریٹ سب ڈویژن کے مختلف علاقوں میں دورہ. سیکریٹریٹ سب ڈویژن میں قیمتوں کی چیکنگ, پولیتھین بیگز کی غیر مجاز استعمال اور مجموعی صفائی کا معائنہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کے مطابق جرمانہ عائد کیا اور وارننگ بھی دی. اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ کمشنر سیکریٹریٹ نے فٹ پاتھوں سے تجاوزات بھی ہٹوا دی. نیول وار کالج آمد پر کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ایئر مارشل وقاص احمد سلیری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نبرد ہونے کے لیے مؤثر فضائی قوت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سامان حرب کے حصول پر خصوصی توجہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا میری ٹائم آپریشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاک بحریہ اور فضائیہ کے مابین ہم آہنگی ناگزیر ہے. آپ کو بتائیں کہ نیول وار کالج آمد پر کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریئر ایڈمرل جاوید اقبال نے معزز مہمان کا استقبال کیا. ایئر مارشل وقاص احمد سلیری کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نبردزواں ہونے کے لیے مؤثر فضائی قوت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سامان حرب کے حصول پر خصوصی توجہ رکھتی ہے. انہوں نے کہا میری ٹائم آپریشنز کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاک بحریہ اور فضائیہ کے مابین ہم آہنگی ناگزیر ہے. اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں تقریب منعقد. سوشل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی لانچنگ سرمنی کی گئی. یونان کشتی حادثے کی تفتیش کے لیے بہتر اقدامات پیش ہوئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے تیمور یوسف صحیح کی رپورٹ پہ.
जी फरवरी 2023 में सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक इदारा है जो नॉन गवर्नमेंटल है। इन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर जो कि स्मगलिंग होती है इंसानों की, इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें इंटरनेशनल डेलीगेशन जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करते हैं उसको कॉम्बैट करते हैं। इसमें इसके अलावा पाकिस्तान के जो है लॉ इन्फोर्समेंट ने भी शिरकत की थी, जिसमें FIA और पुलिस के आला अफसरान ने जो है शिरकत की थी और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए और उसमें सजेशंस दिए गए थे कि इसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं और इसको जो है पाकिस्तान से ख़त्म कर सकते हैं। उस कॉन्फ्रेंस को हुए 4 महीने हो गए हैं और आज उसकी लॉन्चिंग है। और ये लॉन्चिंग की नौबत इसलिए आई क्योंकि ग्रीस में जो किश्ती डूबी थी उसमें पाकिस्तानी थे, एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थे और उसमें अब तक 80 अफराद जो है वो जाबाहक हो गए हैं। आज लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान SSDO का कहना था कि इन इश्यूज को ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट जो 2018 का बनाया गया वो विद इन द कंट्री या जो अक्रॉस द कंट्री जो ट्रैफिकिंग का मसला है उसको जो है वो डील करेगा। कवानीन बन गए और उस कवानीन में बड़ा क्लियरली ये बात मेंशन है कि जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं उनके साथ मिलके विक्टिम प्रोटेक्शन पे काम किया जाएगा, उनके साथ मिलके लोगों में आगाही क्रिएट की जाएगी कि लोग अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को जो है इन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू, इन माफियाज के थ्रू जो है वो बाहर भिजवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें जाहिर है कि अल्टीमेटली लोगों की जिंदगियां जो है वो तबाह हो रही हैं। बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे इस माशरे, ये एक माशरती मसला भी है कि पूरी एक माइंड सेट है शायद लोगों का कि जब एक गांव में कोई एक शख्स आता है, वो कोई अच्छा घर बना लेता है या अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देता है या अच्छी गाड़ी ले लेता है, तो ये होता है जी ये तो फलाने मुल्क में चला गया था तो इसलिए इसको सब कुछ मिलना शुरू हो गया है। तो हम क्या करते हैं कि अपना सारे असासे बेचते हैं और उन असासों को बेच के हम अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो है वो इर्रेगुलर तरीके से जो है वो बाहर भेजने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह के जो हादसात हैं वो होते हैं। कैमरामैन सरदार वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब का सोशल सिक्योरिटी हस्पताल शेखुपुरा का दौरा। MS ने कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को अस्पताल की कारकर्दगी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की अस्पताल के OPD और एमरजेंसी ब्लॉक को अपग्रेड करने की हिदायत। मेडिकल एडवाइज़र डॉक्टर सनाउल्ला, डायरेक्टर परचेज डॉक्टर नईम बेग भी उनके हमरा थे। दौरे के मौका पर डायरेक्टर वर्क्स आफ्ताब गनी और डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस इमरान मकबूल भी मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशन विंग कैंट डिवीजन में तैनात अफसरान के अगले ओहदों पर तरक्की। पुलिस अफसरान को प्रमोशनल रैंक लगाने की तकरीब। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद ने रैंक लगाए। तकरीब में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रैंक लगाए गए। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद की प्रमोट होने वाले अफसरान को मुबारकबाद। शहरियों की भलाई के लिए मजीद दिलजमी से मेहनत करें। माशी बहरानी सूरत हाल में पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए खुशखबरी आ गई। बरतानिया ने बड़ा फैसला करते हुए पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक के लिए तजारती स्कीम बहाल कर दी। स्कीम के तहत मुतलका ममालिक को टैरिफ में कमी और आसान तजारती सहूलियात मिलेंगी। नई स्कीम जर्नलाइज स्कीम पर प्रेफरेंस की जगह नाफिजुल अमल होगी। स्कीम से तजारत को फ़रोग और अमदाद की ज़रूरत में कमी आएगी। पाकिस्तान से बरतानिया को 94% अशिया पर ड्यूटी फ्री बरामदात के फ़वाइद जारी रहेंगे। स्कीम के तहत पाकिस्तान से 156 से ज़ायद इजाफी मसनूआत पर टैरिफ हटा दिया जाएगा। जो बाइडन के शी जिनपिंग को आमिर कहने पर अमेरिका और चीन के दरमियान दोबारा कशीदगी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के 2 रोज़ा दौरा चीन के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सर्द मोहरी की
बर्फ पिघलने लगी थी, लेकिन जो बाइडन के बयान की वजह से तल्खियां दोबारा सर उठाने लगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने तकरीब में खिताब के दौरान चीन के जासूसी गुब्बारों को मार गिराने के वाक़े का तज़किरा करते हुए सदर शी जिनपिंग को आमिर कह दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि जब अमरीकी फ़ौज ने चीन के जासूसी गुब्बारे मार गिराए तो शी जिनपिंग गुस्से में आके ये आमिरों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती है जब उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका मंसूबा कैसे फ्लॉप हो गया। हाइब्रिड मॉडल नाइंसाफी पाकिस्तान एशिया कप के अहम मैचों से महरूम हो गया। न जब सेठी की जगह होता तो हाइब्रिड मॉडल मुसरत कर देता। ज़का अशरफ की तनकीद भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सियासत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। फुटबॉल और हॉकी की टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेट की टीम क्यों नहीं दौरा कर सकती। चेयरमैन पीसीबी के लिए मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी मसाइल मौजूद हैं लेकिन किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने कम उम्र में ही कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की थी। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर भी रह चुकी थी। 1977 में अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी के बाद वो मैदान सियासत में उतरी और अपनी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो के हमरा जनरल ज़िया की आमरीत का खूब मुकाबला किया और नज़रबंदी कर दी गई। 1982 में बेनज़ीर भुट्टो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई। जलावतनी के बाद 1986 में पहली बार जब लाहौर पहुंची तो उनका तारीखी इस्तकबाल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।